الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ہم لوگوں کا روٹین کا پروگرام ہے، یعنی ہر ہفتے میں کسی گاؤں میں کسی محلے میں جایا جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، پھر کچھ باتیں سنا دی جاتی ہیں۔ اس سے دو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے جہاں ہم گئے ہیں وہاں پر لوگوں کا دینی رجحان کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور کیا اس گاؤں کے اندر مسائل ہیں اور کیا پریشانیاں ہیں، کسی کو مالی ضروریات ہے یا کسی کو دینی کوئی ضروری چیز ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی جاتی ہے اور کئی جگہ رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اسی کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے جو آج اس مسجد کے اندر بھی تقریباً 1 سال پہلے ہوا تھا، سردی ہی کا موسم تھا، اور پھر انشاءاللہ آج یہ پروگرام ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور ابھی آپ حضرات کے سامنے بہت قیمتی باتیں آئیں گی۔ ہمارے بہت ہی محترم حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہم، مولانا شاہد صاحب، جن کو شاید ابھی 9:30 بجے ٹرین بھی پکڑنی ہے، پھر بھی وہ تشریف لائے۔ ہمارے زید بھائی جو ممبئی میں رہتے ہیں، بہت سماجی اور سیاسی دونوں طریقے کی رہبری کرتے ہیں، اور آپ نے جو چینل دیکھتے ہیں جو بحث ہوتی ہے اس میں بھی آپ کا پروگرام ہوتا ہے، جو کوئی بی جے پی کا ہے، کوئی کانگریس کا ہے، سب اپنے اپنے جو آرا رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں۔ اس سے پہلے بھی جامع مسجد کے اندر بہت بڑا پروگرام ہوا تھا۔ ان کی تنظیم جو ہے لوگوں کے اندر جو بیداری لائی جائے، خاص طور سے معاشرتی اعتبار سے، جیسے شادی بیاہ کے مسائل ہیں یا وراثت وغیرہ کے سلسلے میں، تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں 2-3 منٹ کے اندر جو ہے یہی جو آیت میں نے پڑھا ہے اسی کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ آ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نیت کے بارے میں شروع میں گفتگو کر رہے تھے کہ نیت آدمی کو درست کرنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت اور اس کی قدرت، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمان کے اندر ہے۔ اور آدمی اپنے دل کے اندر کوئی بات اگر رکھتا ہے، چھپاتا ہے، یا زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آدمی کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو جذبات ابھرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ، اگر اچھائی کی طرف ہماری خواہشات اور ہماری طبیعت اچھائی کی طرف آمادہ ہے یا نیکی کرنے کی طرف اس کا رجحان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہاں سے جانے کے بعد کوئی گناہ کریں گے، کسی کو مار دیں گے، کسی سے جھگڑا کر لیں گے، یا کسی کو گالی دے دیں گے، تو یہ چیزیں ہماری خیالات جو ہیں وہ برے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ لیکن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت یہ ہے کہ اگر اچھی چیزیں دل کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اگر برے خیالات آتے ہیں تو جب تک اس کو کر نہیں لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ گناہ نہیں لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر مہربانی ہے۔ تو ہم کو جہاں بھی نیک کام ہو، نیک یا دینی کام ہو، وہاں پر ہمیں اچھی نیت اور خالص نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو ہے جائیں اور سنیں، اور جو اچھی باتیں ہمارے زندگی کے لائق اور سبھی اچھی باتیں رہتی ہیں اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ چنانچہ نیت کا یعنی اسلام کے اندر اور مذہب کے اندر اور اعمال کے اندر بہت زیادہ دخل ہے۔ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے، جلدی جلدی میں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز، 4 رکعت سنت مؤکدہ وقت ظہر، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہہ دیتا وقت عصر، ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے لیکن عصر کی نیت زبان سے نکل جاتی ہے۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جو دل کے اندر جو پکا ارادہ ہے، ظہر کی سنت پڑھنے آیا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی بھلے ہی عصر کی زبان سے کہہ دیا ہے لیکن وہ ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے تو ظہر کی سنت ہی مانی جائے گی۔ تو دل کے خیال اور دل کے ارادے کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نیت کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اچھی چیزیں اور خیر کی چیزیں جہاں بھی مل جائیں اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو لینا چاہیے۔ دین کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، بہت غفلت برتتا ہے، حالانکہ دین کے بارے میں ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جو نماز ہی کے اندر آدمی 60 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آدمی نہیں جان پاتا ہے کہ نماز کے اندر یہ بھی کیا جاتا ہے۔ جب اس کو بتائیے تب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسا کیا جاتا ہے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی ہیں بہت قیمتی ہیں، بہت اچھی باتیں جو ہے سامنے آتی ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ کے یہاں ہو پروگرام تو اس کے اندر لوگ جڑیں، اگر جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت اہم اور قیمتی جو ہے فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا جو ہمارے دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دین کی باتوں کو سیکھنے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ دین کی باتیں ایک تو حدیث پڑھ دی جاتی ہے، جمعہ میں بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن دین کی اتنی باتیں ہیں اور دین میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ آدمی جتنا ہی پڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کو جانکاری اور معلومات حاصل ہوتی جائیں گی۔ اس لیے جو ہے ان چیزوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور ہم کو اپنی نیت خالص کرنا چاہیے کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اسی کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے اور اپنی زندگی میں نیا انقلاب لائیں گے۔ ہمارے مقررین زیادہ ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو آپ لوگ سنیں گے۔ میں تو جمعہ میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہوں، آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ 2-1 ہفتے کے بعد آئیں گے، اسی موضوع پہ انشاءاللہ آپ کو کچھ بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔